أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے غالباً یہ سورہ توبہ کا 13واں سبق ہے اور آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 106 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پہلے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعتذرون، یعتذرون، یعتذرون کا معنی ہوتا ہے معذرت کریں گے وہ، یعتذرون معذرت کریں گے وہ، الیکم تمہاری طرف، اذا جب، رجعتم تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، یعنی جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، یعتذرون وہ تو تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، وہ تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے۔ جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا تم معذرت مت کرو، عذر مت بناؤ، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، لن نؤمن ہرگز ہم اعتبار نہیں کریں گے تمہارا، ہم ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، مطلب تمہارے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے۔ قد نبأنا، قد نبأ تحقیق خبر دی ہے نہ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر چکا، نبأنا اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر چکا ہے، من اخبارکم تمہاری خبروں سے۔ کیا مطلب؟ آپ فرما دیجئے کہ بہانے مت باؤ، ہم تمہاری بات کسی صورت میں اس پہ اعتبار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کر چکا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَسَيَرَ اللَّهُ اور عن قریب دیکھ لے گا، وَسَيَرَ اللَّهُ اور عن قریب دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا پیغمبر بھی، ثم پھر، تردون تم سب لٹھائے جاؤ گے، الی عالم الغیب پوشیدہ جاننے والے کی طرف، عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، الغیب پوشیدہ غیب کی باتیں، والشہادت اور ظاہر کو، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف تم سب لٹھائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ تو وہ تمہیں بتا دے گا، بما جو کچھ، کنتم تعملون عمل کرتے رہے، جو کچھ تم عمل کرتے رہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا،
پھر وہ تمہیں کیا کر دے گا؟ بتا دے گا۔ تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ تو اس میں یہی بات بتائی کہ اے مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقین کے پاس جاؤ گے تو تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دینا تم عذر پیش مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اس کا رسول بھی، اور پھر تمہیں لٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ سیحلفون، سیحلفون عن قریب وہ قسم کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، باللہ اللہ تعالیٰ کی، عن قریب وہ کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب تم پلٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم منہ پھیرو، عنہم ان سے، فاعرضوا تو تم منہ پھیرو، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ، رجس گندے لوگ ہے، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون اس کا جو وہ کماتے رہے تھے، جزاء بدلہ ہے اس کا وہ جو وہ کماتے رہے تھے۔ جب تم لوگ ان کے پاس پلٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں ضرور کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ یحلفون وہ قسم کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لترضوا لترضوا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فإن ترضوا پس اگر تم راضی ہو جاؤ گے، عنہم ان سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضا نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین ان لوگوں سے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضا نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین ان لوگوں سے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ الاعراب، اعراب یہ دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں، الاعراب دیہاتی لوگ، اشد زیادہ سخت ہے، کفرن کفر میں، ونفاقا اور منافقت میں، دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہے کفر میں اور نفاق میں، منافقت میں، واجدر اور زیادہ لائق ہے، اللہ یعلم یہ کہ نہ جانے وہ، اللہ یعلم یہ کہ نہ جانے وہ، حدود اصول ما جو انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علی رسول اپنے پیغمبر پر، مطلب دیہاتی لوگ کفر اور نفاق کے اعتبار سے نہایت سخت ہے، اور اسی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اصول نازل کیے ہیں وہ انہیں نہ سیکھے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے بعض، من وہ ہے جو، یتخذ بنا لیتا ہے، ما جو کچھ، ینفق خرچ کرتا ہے، مغرمن تاوان، وَيَتَرَبَّصُ اور انتظار کرتا ہے، بکم تم پر، الدوائر گردشوں کا، یعنی بعض دیہاتی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، علیہم ان پر، دائرۃ السوء گردش بری ہے، یعنی انہی پر بری گردش زمانہ آئے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے بعض لوگ جو ہے، من وہ ہے جو، یؤمن و ایمان لاتا ہے، باللہ
अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, या आखिरत के दिन पर। वयत्तखिज़ु, और वो बना लेता है, मा युनफिकु, जो कुछ वो खर्च करता है, कुर्बातिन, कुर्ब का जरिया, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के नज़दीक, व सलावातिर रसूल, और दुआएं लेना, और रसूल, पैगंबर की, यानी अपने खर्च करने को अल्लाह ताला की कुर्ब और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने का जरिए समझते हैं। अला, खबरदार, इन्नहा कुर्बतुल लहुम, बेशक वो कुर्ब का जरिया है, लहुम, उनके लिए। अला, खबरदार, इन्नहा, बेशक वो, कुर्बतुल लहुम, कुर्ब का जरिया है, लहुम, उनके लिए। सयुदखिलुहुमुल्लाहु, अन करीब दाखिल करेगा उन्हें अल्लाहु, अल्लाह ताला, फी रहमतिही, अपनी रहमत में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन रहीमुन, बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। वस्साबिकूना, और सबकत ले जाने वाले, वस्साबिकूना, और सबकत ले जाने वाले, अल अव्वलूना, पहल करने वाले, मिनल मुहाजिरीना, हिजरत करने वालों में से, वल अंसारी, और नसरत करने वालों में से। यानी सबकत ले जाने वाले वो लोग जो मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, और जो नसारा में से है। वल्लज़ीन इत्तबअूहुम, वल्लज़ीन, और वो लोग, इत्तबअूहुम, जिन्होंने पैरवी की, बेइहसान, नेकी की। रज़ियल्लाहु, अल्लाह ताला राजी हो गया, अन्हुम, उनसे, व रज़ू, और वो राजी हो गए, अन्हु, उससे। व अअद्दा, और उसने तैयार किया, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात, तजरी, बहती होंगी, तहतहा, उनके नीचे से, अलनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले, फीहा, उसमें, अबदा, हमेशा। ज़ालिका, वो, अल-फौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है, अल-फौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है। वमिम्मन हौलकुम, वमिन, मन, असल में है वमिन, और फिर मन, मिन का माना से, मन, जो, और उनमें से जो, हौलकुम, तुम्हारे आसपास है, मिनल आराबी, देहातियों में से, मुनाफिकून, मुनाफिक लोग, वमिन अहलिल मदीनती, और मदीना के रहने वाले में से, मरदू, सरकश हुए, अलन निफाकी, मुनाफकत पर। यानी तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ देहाती लोग मुनाफिक भी है, नीज बाज अहले मदीना भी निफाक पे अड़े हुए हैं। ला तालमुहुम, आप नहीं जानते उन्हें, नहनु नअलमुहुम, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम, अन करीब हम अजाब देंगे उन्हें, मर्रतैनी, दो मरतबा, तुम्मा, फिर, युरद्दूना, वो सब लौटाए जाएंगे, इला अज़ाबिन अज़ीम, बड़े अजाब की तरफ, बड़े अजाब की तरफ। व आखरूना, और कुछ दूसरे लोग, इअतरफू, उन्होंने एतराफ़ कर लिया, बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, खलतू, उन्होंने मिलाया, अमलन, अमल को, सालिहा, नेक अमल को, व आखरा, और कुछ दूसरे जो है, सय्यिआ, बुरे, यानी कुछ दूसरे लोग भी है जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया। खलतू अमलन सालिहा, उन्होंने मिले जुले अमाल किए हैं, कुछ नेक, व आखर सय्यिआ, और कुछ बुरे। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, अन यतूब अलैहिम, तवज्जो करे उन पर, यानी उनकी तौबा को कबूल फरमा दें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुन रहीम, गफूर भी है, रहीम भी है। खुद, आप ले लीजिए, मिन अमवालिहिम, उनके मालों में से, सदक़तन, ज़कात, आप उनके मालों में से ज़कात ले लीजिए। तुतहिरुहुम, आप उन्हें पाक करें, व तुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करें, सवारें उन्हें, बिहा, उसके ज़रिए, वसल्लि अलैहिम, और दुआ कीजिए उनके लिए। इन्ना, बेशक, सलातका, आपकी दुआ,
सकनुन तस्कीन का जरिया है, लहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। अलम यअलमू क्या नहीं जाना उन्होंने, अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला हुवा यक़बलु तौबता वो कबूल करता है तौबे को, अन इबादिही अपने बंदों से, व यअख़ुज़ु और वो लेता है अस्सदक़ात सदक़े को, व अन्नल्लाह और ये कि बेशक अल्लाह ताला हुवा तव्वाबु खूब तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीमु निहायत मेहरबान है। वकुल और आप कह दीजिए, इअमलू तुम अमल करते रहो, फसयरल्लाहु अन करीब देखेगा अल्लाह ताला, अमलकुम तुम्हारे अमल को, व रसूल और उसका पैगम्बर भी, वल मुमिनून और ईमान वाले भी, वसतुरद्दूना और अन करीब तुम लुटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि वश्शहादति पोशीदा और जाहिर को जानने वाले की तरफ, फयुनब्बिउकुम तो वो तुम्हें बता देगा, बिमा कुंतुम तामलून वो जो तुम करते रहे थे। ये आयत पहले भी आई है। वाखरूना और कुछ दूसरे लोग, मुरजौना मोहलत दिए गए, यानी उन्हें मोहलत दी गई, लिअम्रिल्लाहि अल्लाह के हुक्म के लिए, इम्मा युअज़्ज़िबुहुम या अजाब दे वो उन्हें, व इम्मा यतूबु अलैहिम और या तवज्जो फरमाए उन पर, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम खूब जानने वाला है, हिकमत वाला है। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने कर दिया है। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कोई तर्जुमा लफ्ज़ वगैरह कोई समझ में नहीं आया, तो अभी जब तफसीर आपके सामने बयान करेंगे उसे तवज्जो से समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह उसमें आपको समझ आ जाएगी, उसमें इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की जो मजम्मत की वजह बयान फरमाई कि ना वो तो खुशी खातिर जिहाद में शरीक होते हैं और ना वो जिहाद में माल खर्च करते हैं। उन्होंने ग़ज़वा तबूक पे जाने से पहले कुछ हीले बहाने बनाए, हालांकि वो ये सफ़र इख्तियार करने के लिए जिस्मानी और माली एतबार से मजबूत थे। तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के उन बहानों का तज़किरा किया है जो ग़ज़वत से वापसी पे मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम के सामने पेश करने वाले थे। यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम ये लोग हीले बनाएंगे, बहाने बनाएंगे, उज़र पेश करेंगे तुम्हारे सामने जब तुम लौट कर इनके पास आओगे, जब तुम लौट कर इनके पास आओगे। ठीक है। इस आयत का मिस्दाक जो है 9 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वा तबूक ही है। गर्मी का मौसम, कहत का ज़माना, जब कम अज़ कम 30,000 अफराद पे मुश्तमिल लश्कर इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में रवाना हुआ, दुश्मन से मुकाबले के लिए 1000 मील का सफ़र तय किया, रास्ते में बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। बाज़ मुनाफिकीन ने तो रवाना होते वक्त ही हीले बहाने करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हासिल कर ली थी, और बाज़ ऐसे भी थे जो खुद ब खुद ही घरों में बैठे रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ब्ल अज़वत ऐलान के बावजूद जिहाद के सफ़र पर रवाना ना हुए। ऐसे ही लोगों के मुतालिक अहले ईमान को ख़बरदार किया गया है कि जब तुम इस मुहिम से वापस आओगे तो ये लोग तरह तरह के उज़र पेश करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे। फरमाया जिहाद से वापसी पे जब ये मौका आए तो ये पैगंबर ला तातज़िरू आप उनसे कह दे कि हीले बहाने मत करो, लन नुअमिन लकुम
ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے، مطلب ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، سچا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تمہارے جھوٹ کا پھول جو ہے کھول دیا ہے۔ تم نے اپنے ذہنوں میں جو کچھ حیلہ سازی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے تمام اعمال کو، اس کا رسول بھی۔ اس مقام پہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ازل سے دیکھ رہا ہے اور ہر چیز ابد تک اس کی نگاہ میں رہے گی، تو ان قریب دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان سے ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے ان قریب دیکھے گا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، تمہارے کرتوتوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، یظہر اعمالکم للناس، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں کے سامنے کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ لفظی ترجمہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب دیکھ لے گا، مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ منافقین جھوٹی حیلہ سازی کر رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا تو پھر اللہ کے رسول بھی جان لے گا۔ تو فرمایا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ فاش کر دے گا، اور اس کے بعد اگلی منزل آئے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ سورہ سبا میں آتا ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں تو پھر اس کی غائب جاننے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر غیب اور شہادت کا اطلاق اضافی طور پہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جو چیزیں مخلوق کے اعتبار سے حاضر یا غیب ہے، جو چیزیں مخلوق کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ مخلوق میں فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، انبیاء بھی ہے، عام انسان بھی شامل ہے۔ بعض چیزیں فرشتوں کی نگاہ میں ہے یا جنوں کے سامنے ہے لیکن انسانوں سے پوشیدہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے بھی سامنے ہے، تو گویا پوری مخلوق کے اعتبار سے جو چیزیں حاضر ہے یا غائب ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو فرمایا تمہیں ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال، تمہاری سازشیں، نفاق تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور وہاں تم اپنی قبیح حرکتوں کا انکار نہیں کر سکو گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی سمجھا دی کہ تبوک سے واپسی پر منافق لوگ حیلے بہانے کریں گے، اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو یہاں بھی ظاہر کر دے گا اور پھر قیامت کے دن تمہارا پورا ریکارڈ لا کے تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔
منافق لوگوں کے متعلق مزید فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم غزوہ تبوک سے ان کی طرف واپس پلٹو گے تو یہ تو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے اور تمہیں اپنی مجبوری کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ جیسی باعزت ذات کے نام کی قسم اٹھائے گا تو اس کی بات پہ یقین لانا پڑے گا۔ تو منافقین کا یہی مقصد ہے کہ ان کے جھوٹے عذر کو تسلیم کیا جائے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے انہیں مطعون نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں تو ان کی جھوٹی ہے لیکن پھر بھی فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان لوگوں سے درگزر ہی کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کچھ تعرض نہ کرو، کیونکہ انہم رجسن، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے، لہذا ان سے اعراض ہی بہتر ہے۔ لفظ رجس جو ہے، رجس، یہ ظاہری اور معنوی دونوں گندگیوں پہ بولا جاتا ہے۔ سورہ حج میں ہے فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، آپ بتوں کی نجاست سے پرہیز کریں، یہ معنوی گندگی ہے۔ اسی طرح پہلے ہم پڑھ چکے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہے، یہاں بھی ظاہری نجاست مراد نہیں ہے بلکہ شرکیہ عقیدے کی غلاظت مراد ہے۔ رجس کی ظاہر گندگی کی مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا پاک کرنے کے لیے 3 ڈیلے طلب فرمائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ڈیلے تو نہ مل سکے، البتہ وہ 2 پتھر اور ایک خشک گوبر کا ڈیلا لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ رجس ہے، یعنی ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے استنجا پاک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال منافقوں میں کفر، شرک اور نفاق کی گندگی پائی جاتی ہے، ان کی روح، دل اور دماغ ناپاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپاک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی نجاست سے دور رہنے کی تلقین ابتدائی وحی کے ذریعے ہی کر دی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ مدثر میں ہے، آپ نجاست سے بچتے رہیں۔ بعض نجاستیں ایسی ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، مثلا کسی کے بدن یا کپڑے پہ بول و براز کی نجاست پڑ گئی ہے تو وہ ظاہری گندگی ہے۔ اس کے برخلاف اگر جسم اور لباس تو صاف ستھرا ہے، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ کپڑا حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہے، اس میں سود، رشوت یا دھوکہ دہی کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو وہ لباس ناپاک ہی رہے گا، چاہے اسے کتنا ہی دھویا جائے۔ اسی طرح اگر انسان کی خوراک حرام کی کمائی سے مہیا کی گئی ہے تو وہ جسم کتنا بھی صاف ستھرا ہو، معنوی طور پہ نجس ہی ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان طہارت اختیار کر لے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، عدل و انصاف قائم کرے اور خسیس چیزوں سے بچتا رہے، بری چیزوں سے، تو اس کا مزاج بالکل درست رہے گا۔ اور اگر طہارت کی بجائے نجاست اختیار کرے اور عاجزی کے بجائے تکبر کرے اور خسیس چیزوں سے بچنے کی بجائے بری باتوں کو اختیار کرے، عدالت کے بجائے ظلم کو اپنائے، تو ظاہر ہے کہ انسان کا مزاج فاسد ہو جائے گا، معنوی طور پہ وہ نجاست میں خلط ملط ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گائے بھینس کی خوراک گھاس ہے، جب تک وہ گھاس چرتی رہیں گی
ان کا مزاج درست رہے گا. اگر بالفرض یہ گوشت کھانے لگ جائے تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا. اسی طرح درندوں کی خوراک گوشت ہے، اگر وہ گھاس کھانے لگے تو ان کا مزاج درست نہیں رہے گا. تو انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب تک وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا رہے گا اس کا مزاج درست رہے گا، اسے باطنی طہارت حاصل رہے گی. لیکن اگر اس کی خوراک مال حرام بن جائے تو مزاج فاسد ہو جائے گا اور ایسا شخص معنوی نجاست میں ملوث ہو جائے گا. تو نفاق بھی ایک نجاست ہے، کفر، شرک، بت پرستی کی طرح یہ بھی ایک گندگی ہے. جبکہ اسلام نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک رہنے کا حکم دیا. تو عقیدے اور اخلاق کی نجاست ظاہری نجاست سے زیادہ قبیح ہے، اسی لیے ہر قسم کی گندگی سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ ناپاک ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی روحانی بیماری کا علاج وہی ہوگا اور یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو یہ کماتے رہے. ان کی کذب بیانی، باطل عقیدہ، فاسد فکر، سازشی ذہن، حقیقت سے انکار انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس وقت آپ ان سے درگزر ہی کریں. پھر آگے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ. قسمیں اٹھا کے اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کریں گے کہ فلاں وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکی. ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان انہیں برا نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے اہل ایمان اگر تم منافقین کی خواہش کے مطابق ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ضمناً یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ صرف انسانوں کو خوش کرنا کچھ مفید نہیں ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. اصل خوشنودی تو اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو ساری مخلوق کی خوشنودی بھی کسی کام نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ یہ گندے اور نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. گویا اللہ تعالیٰ نے شدید الفاظ میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس سے جماعت المسلمین کی طہارت بھی مقصود ہے، ان کو تنبیہ بھی مطلوب ہے کہ کفر، شرک، نفاق، عقیدے کا فساد انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا. تو اہل ایمان کو نجس لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید کی بات پہ راضی ہوتا ہے، وہ اطاعت کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اس کے برخلاف نفاق اور بد اخلاقی سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیکی کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس عطا کردہ استعداد کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اس لیے اپنی استعداد کو درست طور پہ استعمال کرنا چاہیے اور منافقوں، نافرمانوں، جھوٹے اور ناپاک لوگوں سے درگزر ہی کرنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے الاعراب، یہاں سے دیہاتی منافقین کا ذکر ہوتا ہے. اعراب یہ لفظ دیہات میں رہنے والے قسم لینے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
आराब इसमें जमा है और इसका मुफरद अरबी आता है। ये लफ्ज़ अरब में रहने वाले, यारब इब्न कहतान और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की अफराद पर इस्तेमाल होता है। ये लोग अल अरब भी कहलाती हैं। तो अरबी तारीफ का लफ्ज़ है, यानी मुल्क अरब का रहने वाला, अरबी ज़ुबान बोलने वाला, अरबी ज़ुबान बोलने वाला मुहज़्ज़ब आदमी। इसके अलावा अरबी में अलिफ लाम दाखिल होने से तहकीर का पहलू भी निकलता है, हकारत का, अल अराबो। और इससे मुराद ऐसा शख्स जो देहात या गांव का रहने वाला हो, शहरी माहौल से, तहजीब से, तमद्दुन से दूर हो। इसकी जमा आराब और आरीब भी आती है, और अरबी की जमा भी आराब आती है। ताहम यहाँ पे ये लफ्ज़ अरबी की जमा के तौर पे आया है, जिसका माना देहाती है। अल अरब अशद्दु कुफ्र व निफाका, देहाती लोग ज़्यादा सख्त है कुफ्र और निफाक में शहरियों के मुकाबले में। वजह यह है कि शहरी लोगों को निस्बतन अच्छा माहौल मुयसर आता है, इनको अच्छी मजलिस और उसके नतीजे में तहजीब हासिल होती है। लेकिन देहात में अच्छी सोसाइटी, इल्म और इरफान की मजालिस नसीब नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पसमानदा और तहजीब व तमद्दुन से आरी होते हैं। जाहिर है कि जिस माहौल में जितनी जहालत ज़्यादा होगी, उतना ही वहाँ के लोग में गंवारपन होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात की ज़िंदगी को पसंद नहीं फरमाया करते थे। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सकन अल बादियत जफा, यानी देहात में रहने वाला आदमी गैर मुहज्जब होगा। नीस फरमाया मन इत्तबअ सैद लहा, जो शख्स शिकार का पीछा करेगा वो गफलत में पड़ जाएगा। शिकार के ताक़ुब में अक्सर लोग फराइज से गाफिल हो जाते हैं। वमन अता सुल्तानन उफ्तुतिना, और जो बादशाह के पास जाएगा वो फितने में डाल दिया जाएगा। जो बादशाह के दरवाजे पे जाएगा वो ज़रूर बादशाह के कहने पे गलत फतवा देगा और आखिर कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तीन फरामीन में से एक ये है कि जो शख्स देहात में सुकूनत इख्तियार करेगा वो कुदरती तौर पे सख्त मिजाज होगा, अकड़ मिजाज होगा, क्योंकि वो तहजीब और तमद्दुन की ज़िंदगी से दूर होगा। शहर वालों को तो फिर भी कभी ना कभी अच्छी मजलिस, वाज और नसीहत हासिल करने का मौका मिल जाता है, लेकिन देहाती जो है आम तौर पे इससे महरूम रहते हैं। वो ज़्यादा संगदिल होते हैं। तजर्बे से भी साबित है कि देहाती लोग अमूमन शुदराहट के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा मुखालफत उनका मामूल होता है। इसीलिए फरमाया कि ये कुफर और निफाक में भी बहुत सख्त है। और अल्लाह ताला ने देहाती मुनाफिकीन के मुतालिक मजीद फरमाया, वअजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, और ये ज़्यादा लायक है इस बात के कि न जाने वो हुदूद जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाजिल फरमाया है। जाहिर है कि इल्म की मजालिस से दूर रहने वाले लोग जाहिल ही होंगे, तो उन्हें हुदूदुल्लाह का क्या इल्म हो सकता है। वो तो नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पे कौन से अहकाम नाजिल फरमाए। चूंकि उन्हें ये चीज़ें हासिल नहीं, इसलिए बेहतर है कि वो इनको ना ही जाने। तो फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का इल्म तमाम इंसानी तबक़ात पर मुहीत है, वो हर एक की इस्तेदाद को जानता है। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
اعراب کی طبیعت میں نافرمانی، خود غرضی اور جہالت شدید تر ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے مشکل کام نہیں لیتا، ان کے درجے بھی بلند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں سے واجبی سے باتیں ہی مطلوب ہوتی ہے، ان میں زیادہ گہری باتیں جاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو فرمایا ان کے لیے حدود اللہ سے لا علمی ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھی سوسائٹی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو شہری لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس کے علم، تقوی اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، انسان مہذب بنتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اچھی سوسائٹی کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھی سوسائٹی کا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ سنگ دل انسان بھی تہذیب یافتہ بن جاتے ہیں، ان کے علم اور عرفان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز وغیرہ بھی جب مسلمانوں کے صحبت انہوں نے اختیار کی، تو جب انہیں اچھی سوسائٹی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا آپ نے سنی ہوگی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ مولا کریم اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بھی نیکی نصیب کر دے گا۔ تو نیک لوگوں سے محبت رکھنا یہ اچھی سوسائٹی کی علامت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، بد اخلاقی، بد تہذیبی، عریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہوگا۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جائیں گی اس معاشرے کے لوگ کفر اور نفاق میں شدید تر ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو چیز خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ ما ينفق مغرما، جو چیز خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ جہاد یا کسی دوسری نیکی کے کام میں مال خرچ کرنا پڑے تو انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، وہ اسے ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کچھ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، اس کی ادائیگی سے اجتناب کریں گے۔ حالانکہ یہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی جو ہے اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں یتربص بکم الدوائر، جو مسلمانوں کے بارے میں گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں پہ زوال آتا ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پہ پڑے گی، مسلمان انشاءاللہ معمون ہی رہیں گے، محفوظ رہیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے من حفر بیرا لاخیہ فقد وقع بہ، جو اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ من ضحک ضحک، جو کسی کی ہنسی اڑاتا ہے اس کی بھی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ عدلے کا بدلہ مل کے رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے متعلق منافق لوگ بری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن فی الواقع زوال انہی کو آئے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی اور ناکامی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سچے ایمان والوں کی عزت افزائی کرے گا، منافقین کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ جس طرح ہر فرقے اور جماعت میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح دیہات کے سارے لوگ بھی غیر تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر بعض لوگ تہذیب یافتہ، عقل مند اور مخلص مسلمان بھی ہوتے ہیں۔
سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا لیسو سواء کہ سب کے سب برابر نہیں ہوتے، یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر قیامت کے دن پہ صحیح ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے عائد کردہ فرائض کو ادا کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ نفلی عبادات بجا لاتے ہیں، میری محبت اس طرح ان کے شامل حال ہو جاتی ہے کہ ان کے اعضاء اور جوارے بھی میرے مرضی کے تابع بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، آنکھیں، کان وغیرہ میری رضا کے خلاف نہیں چلتے۔ تو اہل ایمان لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ایک تو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ صلوات الرسول، اپنے اس عمل کو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بھی جانتے ہیں۔ تو جو شخص زکوٰۃ یا صدقات کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ابی اوفا زکوٰۃ لے کے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کے خاندان پہ رحمت کاملہ نازل فرما۔ تو فرمایا کہ بعض دیہاتی مخلص اور سچے مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تقرب الہی اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، بے شک یہ چیزیں ان کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص عقیدے کی درستگی اور سچے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کا رسول بھی اس کے لیے دعائیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمت، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، اور نیکی کرنے والوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد بھی ہو جائے گی تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو ویسے ہی درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب کرے گا۔ پھر آگے اگلی آیات میں والسابقون الاولون، کہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے جو مہاجرین میں سے ہے، اور مہاجرین وہ ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ قریش تھے، اور بعض دوسری اقوام میں سے بھی تھے، کچھ آزاد لوگ تھے، کچھ غلام تھے، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی ہیں۔ یہ اولین مہاجرین شمار ہوتے ہیں۔ مکی زندگی میں نبوت کے 13 سال اور آپ کے ساتھیوں نے بہت تکالیف اٹھائی، مسلمانوں کے لیے یہ پریشان کن زمانہ تھا، کیونکہ مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا، اس لیے ایک جماعت کو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی منصف مزاج تھا، اور امید تھی کہ وہاں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلے ایک جماعت حبشہ پہنچی اور پھر دوسری جماعت بھی گئی، باقی لوگ مکہ ہی میں قریش کی تکالیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکز اسلام قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اہل ایمان میں سے یہ اولین مہاجرین ہے، اور یہی مرکزی جماعت ہے۔ مرکزی جماعت میں مہاجرین کے علاوہ والانصار، انصار مدینہ بھی شامل ہے، یہ بھی اسلام میں داخل ہونے والے اولین لوگوں میں سے ہے۔ ان میں بھی آگے 2 گروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے تقریباً 1.5 سال قبل 7 آدمیوں کی ایک جماعت موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں بیعت کی۔ اگلے سال پھر موسم حج میں 70 آدمیوں کی جماعت مدینہ سے آئی، جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت کی تھی، اور یقین دلایا کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو
हर तरह का आराम और आसाइश मुहैया किया जाएगा। दीन इस्लाम की तबलीग में वहाँ कोई रुकावट नहीं होगी। ये 70 आदमी नुक़बा कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंसार मदीना की दावत को कबूल फरमाया और ख़ुद हिजरत करने से पहले बाज़ मुसलमानों को मदीना रवाना किया, जिनमें मुसअब बिन उमैर भी शामिल थे, जो जंग उहुद में शहीद हुए। ये लोग मदीना पहुंचकर इस्लाम की तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीना तैयबा आ गए। इस आयत करीमा में इन्हीं मुहाजिरीन और अंसार को सबसे पहले सबकत करने वाले कहा गया। तो मुहाजिरीन और अंसार का अव्वलीन दौर कब तक शुमार होता है, इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाज़ फरमाते हैं कि फ़त्ह मक्का तक जो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, चाहे वो मुहाजिर थे या अंसार, ये सब अव्वलीन सबकत करने वाले हैं, क्योंकि फ़त्ह मक्का के बाद हिजरत ख़त्म हो गई। बाज़ दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया तक के दौर को अव्वलीन दौर शुमार करते हैं, और बाज़ दीगर का ख्याल ये कि अव्वलीन साबिकीन वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दोनों किबलों यानी बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। ज़ाहिर है कि मदीना पहुँच कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज अदा करते रहे। तो ये अव्वलीन दौर हिजरत से 17 माह बाद तक का शुमार होता है। इस सिलसिले में कई अक़वाल मिलते हैं और भी है। अलबत्ता शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाहि अलैह की तहक़ीक़ ये है कि जो लोग बदर की लड़ाई तक ईमान ला चुके थे वो अव्वलीन जमाअतुल मुस्लिमीन शुमार होते हैं, क्योंकि जंग बदर ने कुफर का जोड़ तोड़ दिया था और इस्लाम के क़याम की तवक्को पैदा हो गई। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ अक़वाल है जिनके मुताबिक अव्वलीन जमात की तश्कील होती है। इनमें मुहाजिरीन भी शामिल है जिन्होंने कुफ़ार की अज़ियतें और तकालीफ बर्दाश्त किए और फिर घर बार छोड़ना पड़ा। इस जमात में वो अंसार मदीना भी शामिल है जिन्होंने मुहाजिरीन की इमदाद में अपनी हर चीज़ पेश कर दी। तो फरमाया कि पहला दौर तो मुहाजिरीन और अंसार का है, वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, और दूसरा दौर उन लोगों का है जिन्होंने अव्वलीन जमात की नेकी के साथ इत्तिबा की। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दूसरे दौर के लोगों में वो सहाबा शामिल है जिन्होंने अव्वलीन जमात की पैरवी की। अलबत्ता बाद दूसरे फरमाते हैं कि इनसे मुराद ताबिईन है जिन्होंने सहाबा की पैरवी की, उनके नमूने पर चले और नेकी में उनकी इत्तिबा की। वो सब के सब उस दूसरे दौर की जमात में दाखिल है। तो फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये लोग अल्लाह ताला से राज़ी हो गए, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ। तो मालूम हुआ कि मुहाजिरीन और अंसार की ये मरकज़ी जमात है जिन्हें अल्लाह ताला की रज़ा का सर्टिफिकेट दिया गया, और बाकियों को इनके पीछे चलने का हुक्म है कि वो नेकी में अव्वलीन जमात का इत्तिबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस जमात के साथ अपनी रज़ा की तस्दीक कर दी है। लिहाजा जो लोग इनके मुतालिक बदगुमानी करेंगे, जैसे बिदाती हो गए या राफिजी हो गए, वो गुमराह तस्वुर होंगे या मुनाफिक समझे जाएंगे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकम्मल अदवार और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की इब्तिदाई 6 साल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मेयार है। 6 साल के बाद फिर उम्मत में इख्तिलाफात पैदा हो गए। बाद लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एतराज़ात किए, झगड़े शुरू हो गए। अगरचे खिलाफत राशिदा का दौर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक है, लेकिन मरकज़ी हैसियत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी के इब्तिदाई 6 सालों को हासिल रही।
اس دور میں تمام مسلمان متفق تھے، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی۔ تو یہی دور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، جس کے مطابق کام کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی اسلام کی مرکزی کمیٹی ہے۔ انہی کی فیصلے باقی لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ مہاجرین اور انصار کا گروہ ہے، ان کے بعد آنے والے ان کے نقش کے قدم پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول فرما کے اپنی خوشنودی کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رضا کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی خدمات کو قبول فرمایا، دین کے لیے ان کی کامیابی اور ان کی کوشش کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر اور ثواب بھی عطا کیا۔ لیکن بندوں کا اپنے مالک سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کے راستے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرآن کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جتنی بھی تکالیف اٹھائی، ان کو اپنے لیے راحت جانا، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں یہ راضی ہو گئے۔ احد کے واقعے میں اس خاتون کا ذکر ملتا ہے جس کا خاون، باپ، بھائی، بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ جب اسے ان کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر جب اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، تو صحیح روایت کے مطابق اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کل مصیبت بعدک جلل، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صحیح سلامت ہے تو پھر ہمارے لیے ہر مصیبت اور تکلیف ہیچ ہے، ہمیں کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو رضو عنہم کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ تو رضی اللہ عنہ کا جملہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے علاوہ امت کے باقی صالحین کے لیے رحمہ اللہ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، ان پہ نکتہ چیری کرنا، ان کے تنقیص کا نشانہ بنانا، یہ گمراہی کا باعث ہے۔ اگر ان کے آپس کے جھگڑے تنازعے کو کوئی شخص اچھا سمجھے گا، وہ بھی گمراہی سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ رافضی، خارجی وغیرہ اسی مرکزی جماعت سے بغض رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ صحابہ کا اتباع کرنا چاہیے، تعریف ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بعض منافق وہ ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی بعض منافق موجود ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سورہ قتال میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ ان کے چہرے کے نشانات اور بات کرنے سے پہچان لیں گے۔ لیکن بعض ایسے گہرے منافق بھی ہے جو ان نشانیوں سے بھی نہیں پہچانے جاتے، لہذا آپ ان کو نہیں جانتے جب تک کہ وحی کے ذریعے ان کو ظاہر نہ کر دیا جائے۔ تو یہاں سے علم غیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ بعض دیہاتی اور شہری منافقوں کو نہیں جانتے، بلکہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ہی جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، عن قریب ہم ان منافقوں کو 2 بار سزا دیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مرتين کا مطلب صرف 2 دفعہ نہیں بلکہ اس سے بار بار مراد ہے۔ اس کی مثال سورہ ملک میں موجود ہے، ثم ارجع البصر کرتين، تو یہاں پر نشانات قدرت کی طرف بار بار نگاہ کرنے کے اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ان کے نفاق اور دوسرے برے اعمال کی وجہ سے بار بار سزا دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین کو
ایک سزا نفاق کی وجہ سے ملے گی اور دوسری ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور یہ بھی کر سکتے کہ انہیں ایک سزا اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں ملے گی اور دوسری سزا عالم برزخ میں۔ اس دنیا میں بھی بعض منافقین کو بڑے بڑے حوادث پیش آئیں گے۔ روایات میں آتے ہیں کہ بعض کے جسموں پہ ایسے مہلک پوڑے نکلے کہ انہی کی وجہ سے مر گئے۔ یہ ایسے پوڑے تھے جو سینے پہ نکلتے تھے، ان کی جلن جو ہے پشت پہ محسوس ہوتی تھی، بعض اندھے ہو گئے، بعض دیگر مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اس دنیا اور برزخ کے بعد تیسرا عذاب آخرت کا ہوگا، اور یہ سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا، جس میں یہ منافقین مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے ایسی جماعت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کی مزید حالات جو ہے وہ بھی آگے بیان فرما رہی ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، بعض دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ پہلے خالص منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا جو جہاد میں شریک بھی نہ ہوئے، جھوٹے حیلے بہانے بنا کے بچتے رہے۔ دوسرا گروہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جو اپنی کوتاہیوں، سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کوئی حیلہ بہانہ بھی نہیں بنایا، بلکہ اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیا کہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی۔ اب اس جماعت کے پھر دو گروہ ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے اور دوسری جماعت کا حال آگے آئے گا۔ بہرحال یہ پہلی جماعت المسلمین جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکی، اس میں ابو لبابہ، عبد المنذر اور اس کے ساتھی شامل ہے، جن کی تعداد 5، 6، 7 اور بعض نے 9 بتائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 آدمی تھے، لیکن 7 کی تعداد زیادہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جہاد میں عدم شرکت کی وجہ سے ناراض تھے، اور یہ لوگ اپنی کوتاہی پہ خود ہی نادم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر آئی تو ان لوگوں نے آپ کے واپس پہنچنے سے پہلے ہی سزا کے طور پہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ کے انہیں اس حال میں دیکھیں گے تو معاف فرما کے انہیں کھلوا دیں گے۔ ابو لبابہ نے قسم اٹھائی کہ جب تک اللہ کا رسول انہیں نہیں کھولے گا وہ از خود آزاد نہیں ہوں گے، چاہے ادھر ہی ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے ستونوں سے کھول دیا جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیا جاتا۔ یہ لوگ انصار مدینہ کی معززین میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا بخدا میں از خود ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اشارہ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جرم کا اعتراف کر لیا، اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک اور برے اعمال کو ملا دیا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ صدقات ادا کرتے تھے، نیکی کے دوسرے کام بھی انجام دیتے تھے، لیکن جہاد سے پیچھے رہ کر انہوں نے ان اچھے کاموں میں برائی کو بھی داخل کر دیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی فرمائی اور فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ مل گیا کہ اپنی کوتاہی کے اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھول کے آزاد کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے گا اور برے اعمال کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اتانی اللیلۃ آتیان، رات کو خواب میں میرے پاس 2 آنے والے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، انہوں نے مجھے خواب سے بیدار کیا، اپنے ساتھ لے چلے۔ ہم ایک شہر میں پہنچے جس کی تعمیر میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے بعض لوگ دیکھے جن کا آدھا جسم بہت خوبصورت اور آدھا جسم بالکل بدصورت تھا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے ان لوگوں کو کہا کہ اس نہر میں غوطہ لگاؤ،
جب وہ نہا کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور سارا جسم خوبصورت بن چکا تھا۔ ان دو شخصوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنات عدن ہے اور آپ کا مقام یہی ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں کو نہر میں غسل دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک اور برے اعمال دونوں قسم کیے تھے۔ ان کے نیک کاموں کا اثر یہ ہوا کہ ان کے آدھے جسم نہایت خوبصورت اور توانا ہو گئے، برے اعمال کی وجہ سے باقی آدھے جسم بدصورت ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور نہر میں نہانے کے بعد وہ پاک ہو گئے ہیں۔ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے جس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں قسم کے اعمال انجام دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت معاف فرما دیں گے۔ جب ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کو معافی مل گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے مالوں کی وجہ سے ہم پہ ابتلا آئی ہے، ہم اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنے مال اپنے پاس ہی رکھو۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں کہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہوا، لیکن دیگر مفسرین اسے عام صدقات پہ محمول کرتے ہیں، گویا ہر قسم کا صدقہ واجبی ہو نفلی ہو وصول کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایماندار کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان سے صدقہ لے لے تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس صدقے کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، یعنی ظاہری طور پہ بھی ان کی تطہیر ہو جائے اور ان کا باطن بھی پاک ہو جائے، دوسرے لفظوں میں ان کا جسم بھی پاک ہو جائے اور مال بھی پاک ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی تو پہلے ہی ہو چکی تھی جب پہلی آیت میں ان اللہ غفور الرحیم آ گیا، لیکن صدقہ دینے کی وجہ سے جو کدورت وغیرہ کے اثرات باقی تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الصدقہ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بری موت کو مٹھاتا ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے رہی صحیح کدورت اور میل بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صدقہ قبول کر لے تاکہ ان کی ظاہری اور باطنی طہارت ہو جائے، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائے ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ ویسے بھی جو شخص زکوٰۃ کا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ہر شخص کے لیے ہے اور جس کے حق میں ہوگی اس کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے صدقات بھی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو ظاہر کر دے گا، اور پھر وَرَسُولُهُ، اس کے رسول کو بھی تمہارے اعمال کا علم ہو جائے گا، اس سے یہ امید پیدا ہوگی کہ تم آئندہ ایسی غلطی نہیں کرو گے، پھر اس کا علم والمؤمنون، عام مؤمنین کو بھی ہو جائے گا کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور آئندہ کے لیے تم محتاط ہو جاؤ گے۔ پھر اس بات کا آخری نتیجہ یہ ہے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم عن قریب اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم کل ہے، غائب اور حاضر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو تم سب اسی کی دربار میں پیش ہوگے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا اور بتا دے گا کہ تم دنیا میں یہ کچھ کرتے رہے ہو۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی آتا ہے انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے ابن آدم یہ ہے تمہارے اعمال جن کو میں نے شمار کر رکھا ہے، اگر یہ اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
اور اگر برے ہیں تو اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ان 7 یا 10 آدمیوں کی جماعت کے علاوہ 3 آدمیوں کا ایک دوسرا گروہ بھی تھا، ان کی غلطی بھی یہی تھی کہ صرف سستی کی وجہ سے غزوے سے پیچھے رہ گئے، ورنہ ان کی ایمان میں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے گروہ کو تو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، لیکن اس دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤخر کیا گیا۔ یہ بھی عظیم المرتبت لوگ تھے، ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ ابن ربیع تھے۔ جب لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گئے تو یہ بھی آج کل کرتے رہے، کعب کہتے تھے میرے پاس 2 سواریاں ہیں، میں جلدی قافلے سے جا ملوں گا۔ اسی سوچ بچار میں 1 ماہ گزر گیا اور آپ کی واپسی کی خبریں آنے لگی۔ اس پر یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سزا کے طور پہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا، حتیٰ کہ 50 دن تک اس مصیبت میں مبتلا رہے۔ انہوں نے سخت ذہنی تکلیفیں اٹھائی، تمام مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ بیویاں بھی علیحدہ ہو گئی۔ ان کے متعلق فرمایا اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو سزا دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں پر اس گروہ کا اشارتاً ذکر آیا ہے، آگے آئندہ کل یا پرسوں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آئے گا۔ پھر آگے آخر میں فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ ہر شخص کی استعداد کو جانتا ہے اور پھر اپنی حکمت کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔